بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 18ویں تراویح مکمل کی، لیکن تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ 15ویں پارے کی سنیں گے۔ 15ویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور دوسری جو صورت ہے وہ سورہ کہف۔ پہلی جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں ہم لوگ ہر سال شب معراج کے موقع پر سنتے ہیں، تو اس کے لیے آج میں معراج کا جو واقعہ ہے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بیان فرمائے ہوئے ہیں، سب سے پہلی چیز جو اہم واقعہ تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرما دیا۔ مکے والے چونکہ مشرک تھے، ان کے یہاں پہ ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے نبیوں کا زیادہ تجربہ ان کو نہیں تھا۔ مکے میں پہلے نازل ہونے والے جو نبی تھے جن کے اوپر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور نبوت عطا فرمائی، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اس لیے مکے والوں نے مشورہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اللہ میرے اوپر آیتیں نازل کرتا ہے، ہم لوگ اس کی تحقیق کیسے کریں گے کہ یہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو مکے والوں نے مشورے سے دو لوگ طے کیے، ایک عقبہ ابن ابی معیط اور ایک نضر ابن حارث۔ دونوں کو مشورے سے طے کر کے مدینہ بھیجا، کہا کہ دیکھو مدینہ جاؤ، مدینہ کے اندر یہودی و اہل کتاب ہے، ان کی قوم میں بڑے بڑے نبی آئے ہوئے ہیں، ان کو نبیوں کا زیادہ تجربہ ہے اور ان کے پاس کتاب بھی ہے اللہ کی، اس لیے تم ان سے جا کے پوچھو کہ یہ ہمارے یہاں پر جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ہم ان کی نبوت کو کیسے جانچیں، کیسے پرکھیں، ان کا کیسا امتحان لیں۔ اب نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط جب مدینہ پہنچے اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء سے ملے، انہوں نے کہا دیکھو ان سے 3 سوال کرنا، اگر انہوں نے وہ 3 سوالوں کا پراپر اور پرفیکٹ جواب دے دیا تو وہ اللہ کے سچے نبی، اور اگر انہوں نے وہ 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور اللہ نے ان کو نبوت نہیں عطا فرمائی ہے، وہ اپنے دل سے گھڑ گھڑ کے تم کو سنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، وہ 3 سوال کون سے؟ کہا کہ ان سے پہلا سوال یہ کرنا کہ وہ نوجوان جو غار والے تھے ان کا واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ دوسرا سوال، وہ کون تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، پوری دنیا پہ کامیابی حاصل کی۔ اور تیسرا سوال کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ روح کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں۔ یہ 3 سوالات مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے یہ جو دونوں لوگ تھے، عقبہ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث، وہ وہاں سے لے کر آئے مکے میں۔ اب انہوں نے مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وہ سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم نے مدینہ کے جو یہود کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ تمہارے 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے سچے اور پکے نبی، اور اگر وہ 3 سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیں گے تو
تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے۔ اب مشرکین نے ایک بیٹھک بٹھائی، سارے مشرکین وہاں پہ جمع بیت اللہ کی چھت کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بلایا گیا۔ اب اللہ کے نبی تو کیسے تھے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، قرآن میں فرمایا لقد جاءکم، اللہ کے نبی کی جو صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں پہ ذرا سی بھی امید نظر آتی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے یا ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کے نبی فوراً وہاں پہ جاتے تھے اور ان لوگوں کو دین کی بات کرتے تھے، یا جو بھی ان کے اشکال ہوتے تھے، شبہات ہوتے تھے، سوالات ہوتے تھے، ان کا جواب اللہ کے نبی ان کو دیتے تھے۔ آپ حریص تھے، لقد جاءکم عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو اللہ نے فرمایا، یعنی آپ کی صفت میں حرص تھی، دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، کائے کے لیے تھی بھائی؟ ایمان کے لیے۔ آپ کو پتہ چلتا رہے بھائی یہ مسلمان ہو جائیں گے، آپ وہاں پہ چلے جاتے اور ان لوگوں کو سمجھاتے اور کوشش کرتے کہ بھائی یہ مسلمان ہو گئے تو دین کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن حضور کو یہ سازش اور یہ پروگرام کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ مدینہ جا کر وہاں سے انہوں نے 3 سوال پوچھ کر آئے ہیں اور اللہ کے نبی کا امتحان لینے والے ہیں۔ اب مشرکین کے بڑے بڑے سردار وہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے۔ آنے کے بعد مشرکین کے سردار نے اللہ کے نبی سے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، 3 سوال ہے، اگر تم ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دو گے تو اس کا مطلب تم سچے اور پکے نبی، ہم لوگ تمہاری نبوت کو قبول کر لیں گے، اور اگر تم نے ہمارے 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بولو کیا سوال ہے تمہارے؟ کہا سب سے پہلا سوال، وہ نوجوان کون تھے جو اپنا شہر چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لی؟ دوسرا سوال، وہ کون تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور پوری دنیا پر حکومت کی؟ تیسرا سوال، روح جو انسان کے جسم میں ہے وہ کیا ہے، کسے روح کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس کا جواب کل دوں گا، لیکن اللہ کے نبی وہاں پہ انشاءاللہ بولنا بھول گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے تھے تو انشاءاللہ کہتے تھے، لیکن یہ بات جب اللہ کے نبی نے کی کہ میں کل تم کو جواب دوں گا، اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئیں گی، اور اس میں آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو دوسرے دن وحی نہیں آئی، تیسرے دن بھی نہیں آئی، 8 دن گزر گئے وحی نہیں آئی، اور یہاں پہ مشرکین مکہ نے پورے مکہ کے اندر اللہ کے نبی کو بدنام کر دیا کہ دیکھو ہمارے 3 سوالوں کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ 10 دن ہو گئے، یہاں تک کہ 15 دن ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر جب اللہ سے دعا کی، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام یہ پوری سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ پوری کیا پوری سورہ کہف وہ ایک ہی وقت کے اندر نازل ہوئی۔ یہ جو قرآن میں آیتیں ہیں، قرآن میں صورتیں ہیں، ان میں سے اکثر ایسا ہے یہ جو صورتیں ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا ہم لوگ تراویح میں سنتے ہیں، یہ پوری صورت ایک ساتھ نہیں اترے ہوئی ہے۔ ان میں کچھ 8-10 آیتیں اتری، پھر کبھی 25-30 آیتیں اتری، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 آیت، لیکن سورہ کہف ایک ایسی صورت ہے وہ پوری کیا پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال ساتھ میں نازل فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے 15 دن کے بعد، اور پھر انہوں نے یہ صورت لے کر آئے جس میں مشرکین کے 3 سوالوں کا جواب تھا۔ روح کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس کا ایک حصہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔
روح کے بارے میں جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے ہی پاس اس کا علم ہے کہ انسان کے جسم میں جو اسپرٹ ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے، وہ کیا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج سائنس ہمارے زمانے میں چاند پہ چلا گیا، اور سائنس نے جو مارس ستارہ نظر آتا ہے، 8-10 مہینے لگے تھے وہ پاتھ فائنڈر کو وہاں پہ جانے کے واسطے میں، وہاں جا کے بور مار دیے انہوں نے پانی کے لیے۔ اتنی ترقی ہو گئی سائنس کے اندر، سب کچھ سائنس نے کر لیا، لیکن سائنس آج تک یہ پتہ نہیں چلا سکا انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اب بتاؤ مجھے، اگر کسی کے پاس میں روح کے بارے میں، اسپرٹ کے بارے میں کوئی نالج ہے، کوئی بک ہے، کوئی کتاب ہے، یا کسی نے کچھ پڑھا، بتائیے آپ مجھے۔ کوئی جواب نہیں ہے اس کے بارے میں۔ سائنس کی ٹیکنالوجیز آپ سوچو، اتنا، یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ سائنس نے آج نئی نئی جو چیزیں نکالی ہوئی ہے۔ امریکہ نے سیٹلائٹ جو چھوڑا ہوا ہے آسمان کے اوپر، وہ سیٹلائٹ کے اندر ایسے ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آج ہم لوگ اپنا 1500 کا موبائل جیب میں لے کے گھومتے ہیں، اس میں 20 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور 25 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، اور ایسا کیمرہ ہے، ویسا کیمرہ ہے۔ ہم لوگ یہ کیمروں کی بات کرتے ہیں، اس کی کلیئرٹی ویسی ہے، اس کی ایسی ہے۔ ارے وہ امریکہ نے ایسے سیٹلائٹ دنیا سے ہزاروں کلومیٹر اوپر چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پہ کے ایک ایک پتھر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسے دیکھ سکتے ہیں بھائی؟ ایسا ایک آدمی چل رہا، مطلب ان کو وہاں سے یہ دیکھنے کا ہے فلانے شہر کے فلانے گلی نمبر اور فلانے محلے میں فلانے کا جو گھر ہے اس کی تصویر بھیجو تو 2 سیکنڈ کے اندر اس کی تصویر آ جائے گی۔ ایسی انہوں نے ٹیکنالوجیز اختیار کی ہوئی ہے انسان کے چہرے کے ساتھ میں۔ اتنی ترقی کر لی انہوں نے ظاہری طور پر، لیکن قرآن میں جو 1450 سال پہلے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح، اسپرٹ جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ دیکھو آج سائنس نے ہر چیز ڈپلیکیٹ بنا دی۔ ڈپلیکیٹ ہارٹ آ گیا مارکیٹ میں، پتہ ہے آپ کو؟ ہارٹ جو ہوتا ہے انسان کے اندر، آج سائنس نے ہارٹ بھی بنا لیا ڈپلیکیٹ پلاسٹک کا، ربر کا، کہ اگر کسی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، ربر کا اس کو ہارٹ لگا سکتے ہیں تاکہ انسان کی زندگی۔ کڈنیاں بنائے انہوں نے، ڈپلیکیٹ آنکھیں بنا دی، سب بنا دیے، انسان کے باڈی کے پورے آرگنز بنا دیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اتنی ترقی کر لی، ایک آدمی اگر کسی اور ملک میں ہے اور آپ اس کو یہاں پہ سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز اختیار کی ہے، وہ آپ کو بالکل سامنے نظر آئے گا۔ جو ویژول ایفیکٹس ہے اس کا استعمال کر کے اتنی ترقی آپ کو لگے گا ارے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جو ورچوئل باڈی ہے وہ نظر آئیں گی آپ کو، لیکن روح کے بارے میں کوئی کچھ بول سکتا ہے کیا بھائی؟ کوئی بھی نہیں۔ بہت کوششیں کی انہوں نے، بہت ریسرچ کیے روح کے بارے میں، کئی طرح سے انہوں نے کوششیں کر لی، لیکن آج تک کوئی بتا نہیں سکا۔ اور میں گارنٹیڈ کہتا ہوں قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ قرآن میں فرما دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو مختصر نالج عطا فرمایا، زیادہ نہیں عطا فرمایا، بس جتنی ضرورت ہے نا اتنا ہی رہنے دو، یہ اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے، زیادہ اور ہو جائیں گا تو تھوڑا ایڈوانس ہو جائیں گے تم، تو اللہ نے اتنا ہی دیا، ٹھیک ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے، یہ ڈپلیکیٹ کڈنی، ڈپلیکیٹ ہارٹ، ڈپلیکیٹ آرگنز، ٹھیک ہے یہ اتنا تم لوگ سنبھال سکتے ہیں، اور تھوڑا زیادہ ہو جائیں گا تو خدائی کا دعویٰ کر لو گے، تو اللہ نے فرمایا اتنا ہی ہم نے تم کو دیا۔ دوسرا سوال، وہ لوگ کون تھے؟ نوجوان۔ تو قرآن میں ان کا واقعہ بیان فرمایا، اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ چند نوجوان، کتنے تھے ان کی تعداد نہیں معلوم۔ وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ خَمْسُهُمْ كَلْبُهُمْ،
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایسا اس طریقے سے لوگوں نے اندازے لگائے، لیکن ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ چند نوجوانوں کی جماعت، ان کے ملک کے اندر وہ لوگ مسلمان تھے، اللہ کی پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ اب ایک نیا بادشاہ آیا، اس نے آنے کے بعد اعلان کیا کہ کسی اللہ اور خدا کی عبادت نہیں ہوں گی، اب مجھے سجدہ کیا جائے، نعوذ باللہ۔ ان نوجوانوں نے کہا ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کو کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا شہر چھوڑ کے ہجرت اختیار کریں۔ ان نوجوانوں نے ویسا ہی کیا، انہوں نے تیاری کی۔ صبح کے وقت میں، صبح صادق کے وقت، وہ جو نوجوان تھے، چند نوجوان، وہ اپنے بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ میں ایک توشہ لیا اور وہ نکل گئے بستی سے۔ اب جب وہ بستی سے نکل گئے تو ان کے ساتھ میں ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ چلے گئے وہ شہر سے باہر اور مستقل 3 دنوں تک چلتے رہے، راستے میں رکے نہیں۔ اب وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، ایک پہاڑ کے اندر ان کو ایک غار نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 3 دنوں سے مسلسل چل رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ کھانا کھا کر تھوڑا سا آرام کریں گے۔ اب وہ لوگ آرام کرنے لگے، لیٹ گئے اس کے اندر، اور جب اس کے اندر وہ لوگ لیٹے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تقریباً 300-350 سال کا زمانہ گزر گیا اور وہ بیچارے اس غار کے اندر سوتے رہے۔ اللہ نے ان کو سلا دیا، اور یہ ملک جو تھا، یہاں کا جو کافر بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان بادشاہ کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر واپس سے اس پورے ملک میں امن و امان اور دین و اسلام کا جو ہے بول بالا ہو گیا۔ اب یہ جو نوجوان تھا، جو غار کے اندر جو نوجوان تھے، نیند میں سے اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم لوگ کتنا سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا کہ ہم 1 دن 2 دن سوئے ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ابھی کھانا لانے کے لیے کسی کو واپس سے شہر میں بھیجتے ہیں، ہم لوگ یہیں رہیں گے، اور وہ جب شہر میں سے کھانا لے کر آئیں گے اس کے بعد پھر آگے کا سفر اختیار کریں گے۔ 2 نوجوانوں کو انہوں نے شہر میں بھیجا کھانا لینے کے لیے، اور کھانا لینے کے لیے جب وہ شہر میں گئے، انہوں نے 300 سال پہلے کے جو پیسے تھے وہ شہر میں چلانے کی کوشش کی۔ وہ پیسے چلنے کو تیار نہیں، کیونکہ 300 سال پرانی کرنسی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ پیسے نہیں چلیں گے۔ اب لوگ ان کے اطراف میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ بادشاہ سے جب انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہم شہر چھوڑ کے یہاں سے گئے، اس وقت میں تو بادشاہ بھی کوئی اور تھا جو خود کا سجدہ کرنے لگاتا تھا، لیکن یہ 3-4 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ گورنمنٹ بھی بدل گئی، شہر کا نقشہ بھی بدل گیا، بادشاہ بھی بدل گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنسی بھی نہیں چلیں گی۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ 300 سال پرانی کرنسی ہے۔ تم جب گئے تھے 300 سال پہلے، تم کو غار میں 300 سال ہو چکے ہیں۔ اصل میں تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گئے، تو ایمان کے بچانے کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی ذمہ داری بن گئی وہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی، اور اس غار میں بھی اللہ نے تم کو زندہ رکھا، اور اللہ نے سورج کو حکم دے دیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج نکلے تو وہ غار کے اندر دھوپ پہنچاتا ہوا نکلے، تاکہ غار میں رہنے والوں کو برابر سے انرجی ملتی رہے۔ 300 سال، دیکھو خدا کی قدرت۔ پتہ یہ چلا جو لوگ اپنے ایمان کی فکر میں اپنے دین کو بچانے کے لیے اس طریقے سے ہجرت کرتے ہیں یا اپنے شہر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ نہ ان کی جان کو ضائع ہونے دیتا، نہ مال کو ضائع ہونے دیتا، نہیں ضائع ہونے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور پھر حکم دیا ان کے لیے کہ یہ غار جو ہے اب تم قیامت تک اسی کے اندر سوتے رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کا حشر فرمائیں گے۔
علماء نے لکھا ہوا ہے کہ کتے جیسا جانور جو ہمارے لیے پالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوگا۔ کائی کی وجہ سے بھائی؟ نسبت کی وجہ سے۔ کائی کی وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ وہ کتے کی نسبت بدل گئی۔ کیوں نسبت بدل گئی؟ اس لیے کہ وہ گاؤں میں، شہر میں رہتا تھا تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بلکہ اس کے پالنے کی بھی اجازت نہیں تھی، مگر وہی کتا جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا اور دین کے داعیوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ نے اس کی قیمت کو بھی کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ کتے کی بھی قیمت بڑھ گئی کہ ایمان کی دعوت اور ایمان کی حفاظت کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ میں چلا اور یہ بھی ان کے ساتھ قربانی دینے والا بنا، اللہ نے اس کا بھی جنتیوں میں فیصلہ کر دیا۔ تو علماء نے لکھا ہوا ہے اصحاب کہف کے کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیا کہ وہ نوجوان جن کا واقعہ تم پوچھ رہے ہو وہ اصحاب کہف یعنی یہ نوجوان ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا تیسرا سوال جو تم نے کہا کہ وہ کون تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کر کے پوری دنیا کو فتح کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے سکندر ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ سکندر ذی القرنین کون تھے؟ یہ مسلمان بادشاہ تھے۔ کون تھے بھائی؟ یہ مسلمان بادشاہ تھے۔ کرسچن لوگ، یہودی لوگ ان کو اپنا سمجھ کے ان کو الیگزینڈر کہتے ہیں۔ سکندر بول کے اگر آپ تلاش کریں گے نہیں ملے گا، ان کو الیگزینڈر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ الیگزینڈر۔ یہ ایکچولی نام ہے حضرت سکندر ذو القرنین کا۔ یہ مسلمان تھے اور ان کے بارے میں علماء نے الگ الگ روایتیں، الگ الگ واقعات بیان کیے ہیں، لیکن معتبر یہی ہے کہ یہ مسلمان تھے اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ پوری دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 مشرک تھے۔ جو 2 مسلمان بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، ان میں ایک سکندر ذی القرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی پوری زمین پر، یہاں تک کہ پرندوں پر اور جنات کے اوپر بھی تھی۔ یہ 2 مسلمان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذی القرنین، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور 2 جو کافر تھے ان میں ایک نمرود تھا اور دوسرے فرعون تھا۔ فرعون اور نمرود یہ دونوں بھی وہ بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اللہ نے ان کو بھی پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا۔ تو 2 مسلمان تھے اور 2 مشرک تھے۔ ان کے بعد کوئی بادشاہ ایسا آیا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی کامیابی عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیا۔ سب سے پہلے جواب دیا روح کے بارے میں، دوسرا جواب دیا اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا جواب دیا سکندر ذی القرنین کے بارے میں کہ پوری دنیا کا انہوں نے سفر بھی کیا اور پوری دنیا کو انہوں نے فتح بھی کیا۔ مشرکین کہنے لگے آپ نے ہم کو یہ جواب تاخیر سے دیا، تو قرآن میں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا اور اپنے نبی سے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یاد رکھو، یہ جو قرآن کی آیتیں اور یہ ان کے جوابات جو دیر اور تاخیر سے آئے وہ اس لیے کہ تم نے بولو انشاءاللہ نہیں کہا تھا، لیکن آئندہ یاد رکھو جب بھی تم کسی سے کسی بات کا وعدہ کرو تو کہو الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا میں آپ کو جواب دوں گا اور اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ انشاءاللہ ہماری زبان پر بھی ہر کام، کوئی بھی کام اگر ہم اس کو فیوچر ٹینس کے اندر کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں جماعت میں نکلوں گا، انشاءاللہ میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو بولتا ہوں، اس طریقے سے۔ ورنہ ہمارے زمانے میں آج کل لوگ پیسے کو خدا سمجھتے ہیں، مال کو خدا سمجھتے ہیں، تو جو پیسے والے، دولت والے، وہ اپنی دولت کی اکڑ میں، مال کے گھمنڈ میں، بھائی میں انشاءاللہ کیوں بولوں؟ میرے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہے، میرے پاس دولت کی کمی تھوڑی ہے، نہیں میں کیوں بولوں انشاءاللہ؟ آپ کو ملیں گے ایسے۔ اسی لیے واقعہ لکھا ہے علماء نے، ایک گاؤں میں ایک چودھری صاحب وہ بیل خریدنے کے لیے بازار کی طرف جا رہے تھے، تو ان کی گاؤں کے مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے میں بازار جا رہا ہوں فلانے گاؤں میں بیل خریدنے کے لیے، اور شام تک میں بیل لے کر آ جاؤں گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا ایسا کہو کہ انشاءاللہ میں بیل خریدوں گا اور انشاءاللہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ بولے مجھے انشاءاللہ بولنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جب میرے پاس پیسے ہے، میرے پاس سارے وسائل ہے، تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا انشاءاللہ بولنے کی۔ تو مولوی صاحب نے کہا دیکھو بھلے تمہارے پاس پیسے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد اپنے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ بولے مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کے مدد کی، نعوذ باللہ، میرے پاس پیسہ ہے بس کافی ہے میرے لیے۔ اب چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے، وہیں پہ اطراف میں دو چار غنڈے ڈاکو کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی بات سن لیے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ فلانے گاؤں کو بازار میں جانے والے ہیں، اور وہ جو تھے جھاڑیوں کے اندر جا کے چھپ گئے۔ اب چودھری صاحب جو بازار کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے ایک بڑا کمبل چودھری صاحب کے آنگ پہ ڈال دیے، پیسے کی تھیلی لے کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب شام کے وقت میں آئے گاؤں میں واپس، تو مولوی صاحب ملے، کہا کہ السلام علیکم چودھری صاحب۔ بولے وعلیکم السلام مولوی صاحب۔ بولے بیل کہاں ہیں آپ کے؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بولے دیکھو انشاءاللہ میں یہاں سے نکلا تھا اور انشاءاللہ میں راستے میں پہنچ گیا، تو انشاءاللہ میرے آنگ پہ کچھ لوگوں نے کمبل ڈال دیے اور انشاءاللہ میرے ہاتھ میں سے تھیلی لے کے بھاگ گئے، اور انشاءاللہ اچھا ہوا کہ مجھے مارے ٹھوکے نہیں، اور انشاءاللہ میں خیریت سے گاؤں واپس آ گیا، اور انشاءاللہ اگلے بازار میں دیکھیں گے انشاءاللہ بیلوں کا بھی انشاءاللہ۔ مولانا نے کہا بولے اب اگر تم تسبیح لے کے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھتے بھی بیٹھے تو کوئی فائدہ نہیں، اگر ایک مرتبہ تم سفر شروع کرنے سے پہلے کیا بول دیتے؟ انشاءاللہ، تو کافی تھا۔ اب 50 بار انشاءاللہ بولنے سے کچھ فائدہ ہے کیا بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، کوئی بھی کام ہو اس کے شروع میں کیا بولنے کا؟ ہاں۔ اب آخر میں سورہ کہف، یہ وہ قرآن کی سورت ہے جو 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے تھے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک نور اس کے پیروں سے لے کے سر اور آسمان تک اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور ہر آفت اور بلا آسمان سے جو اترنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کے پڑھنے والے کی حفاظت فرما دیتے ہیں، وہ بلا اور آفت اس کے اوپر نہیں نازل ہوتی۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دجال بھی آ جائے تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، سورہ کہف کے بڑے بڑے فضائل ہیں، ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ اور جمعہ کا دن جو شروع ہوتا ہے وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز سے، جمعرات کے دن کی آپ نے مغرب پڑھ لی ہے، وہ جمعہ کی مغرب تھی،
وہاں سے شروع ہو گیا ٹائم، تو آپ کو مغرب بعد وقت ملے مغرب بعد پڑھو، عشاء بعد وقت ملے عشاء بعد، رات میں وقت ملے رات میں پڑھو، یا جمعہ کے دن فوراً فجر بعد پڑھو. لیکن یہ جو 24 گھنٹے ہے اس میں کبھی بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کا ایک معمول بناؤ، انشاءاللہ اس کے جو فائدے ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ خود آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وعلیکم السلام.